بھی اہل کلام کے مقابلے میں تھا. متکلمین جو تھے، متکلمین جنہوں نے علم نبوت کو رد کرنے کے لیے یا اس کی باطل تعویلیں کرنے کے لیے، دور اذکار تعویلیں کرنے کے لیے ایک علم متعارف کرایا اور ایک علم وضع کیا جس کو علم کلام کہتے ہیں. اس علم کے وضع کرنے کا مقصد جو تھا وہ اللہ کی توحید میں بگاڑ لانا تھا کہ عقیدہ توحید نہایت ہی آسان اور صاف ستھرا عقیدہ اسے بدلا دیا جائے اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو یا معرفت کے جو اسباب و ذرائع ہوں گے گم کر دیا جائے. یہ ان لوگوں کے مقاصد میں سے تھا. تو اہل سنت والجماعت کا حقیقی جو نام ہے یہ محدثین نظام کا نام ہے. بعض لوگ آتے رہے کہ دیکھا اہل سنت والجماعت کی بڑی بات ہے تو انہوں نے اپنا نام بھی اہل سنت رکھ لیا. حقیقت میں وہ اہل سنت نہیں ہے بلکہ وہ اہل کلام ہے، متکلمین ہے. تو محدثین جو تھے وہ وحی کے پیروکار تھے، وحی کے پاسبان تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی حفاظت و صیانت کے لیے پیدا کیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے پاسبان بندے تھے، اس کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے. ان کے ذمہ جو تھا وہ انہوں نے ذمہ کو اچھی طرح نبھایا اور پورا کیا اور اپنی جو فرائض منصبی تھا اس کے ساتھ انہوں نے وفا کی. تو حدیث اور سننا یہ دو لفظ ہیں. تو اہل سنت یا اہل الحدیث کے نزدیک حدیث اور سننا میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بعض والوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ محدثین جو ہیں یہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. حدیث بھی محدثین کی ہے اور سننا بھی محدثین کی ہے. ان دونوں فرق کا حق محدثین کو تھا. اگر محدثین فرق نہیں کرتے اور ساری دنیا فرق کرتی ہے تو وہ فرق نہیں ہے. اگر محدثین ایک بات کر دیں، کسی بھی چیز میں فرق کر دیں، ساری دنیا نہ کرے تو فرق نہ کرے تو پھر بھی فرق کرنا پڑے گا ورنہ فرق لازم آئے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. محدثین سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتے تھے. شاید اور صغیر معاملے میں سب سے پہلے مرزا قادیانی نے کہا کہ حدیث اور ہوتی ہے اور سنت اور ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ جہالت کی بنا پہ یا نہ سمجھی کی بنا پہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ سنت اور ہوتی ہے اور حدیث اور ہوتی ہے. اہل سننا ہے اہل حدیث نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اہل سننا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، جو اہل حدیث ہے وہ اہل سننا نہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. ایک چیز کے دو نام ہیں. محدثین سے دو نام اخذ کیے نا. تو ائمہ اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کرتے تھے، اہل الحدیث کا لفظ استعمال کرتے تھے. فلر نام نہیں کرتے ہیں. ہمارا نام تو اس لیے اہل حدیث ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہمارے اکابر محدثین جو تھے وہ اہل سنت یا اہل الحدیث تھے. ہمارا ان سے انسلاک ہے، تعلق ہے، وہ ہمارے اولاد ہیں، ہم ان کی ذریت ہے. ان کے علم اور عمل کو ہم اپنی دلیل سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل حدیث ہیں. حقیقی اہل حدیث جو تھے وہ محدثین تھے، جو اصحاب الاسانید تھے، جو سندوں والے تھے. تو ائمہ جو تھے وہ سنت اور حدیث سے فرق نہیں کرتے تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے. محدث احمد بن عبد الرحمن بن نخیل بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا جو تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک کے پاس ایک شخص تھا اور آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں نہیں سے ذالک علی الناس، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، ہلکا سمجھا. کتنے بڑے امام ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلی کا خلال نہیں ہے تو نہیں ہے. ایک شخص کا وہ کہتا ہے انتنا فی ذالک سنت. الفاظ سے غور فرمائیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انتنا فی ذالک سنت. ہمارے پاس ایک حدیث ہے، سنت کو یہاں کیا مانا کریں گے؟ حدیث ہے. امام
قال حدثنا احمد بن میرے بیٹا یہ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اپنی سند پڑھی. کیا پڑھی؟ سند پڑھی. سند مطلب پڑھتے ہیں مستورد بن شداد قرشی صحابی تک پہنچے. مستورد بن شداد قرشی صحابی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلکو یدلکو بخنسری ما بین اصحاب رجلین. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منہ کر کے شکلی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلی کو خلاف فرما رہے تھے. یہ جب انہوں نے حدیث پیش کی کہ اندر نافی ذالک سنت امام فرمایا وباہیہ قال حدثنا اللہ ساری آگے سند ہے. تو مستورد بن شداد تک ثابت ہوئی. امام صاحب فرماتے ہیں ان هذا الحدیث حسن. کیا فرماتے ہیں ان هذا الحدیث حسن. یہ تو حسن حسن ہے. یہ حسن کی جو اصطلاح ہے یہ قدیم ہے. امام مالک نے قبل 189 میں فوت ہوتے ہیں. 189 سے پہلے بھی دنیا میں حسن کی اصطلاح محدثین کے ہاں معروف نہیں ہے. تب فرمایا ان هذا الحدیث حسن وما سمعت بك تعل الساعة. میں نے اس سے پہلے تو حدیث سنی نہیں تھی. اس کے بعد امام صاحب فرمایا کرتے تھے وضو کرے تو پاؤں کی انگلی کا خلال بھی کرے. تو مالے سے شاہد کیا اتنا فی ذالک سنت ہو ان هذا الحدیث حسن. سمجھ آئی بات؟ راوی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک سنت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے جو سنت انہوں نے پیش کی ہے. تو محدثین کے ہاں سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. باقی بنیادی فرق نہیں ہے سنت اور ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تھوڑا بہت کسی پہلو میں اگر کہیں کوئی تاریخ میں بعض والوں نے جو تعریفیں کی ہیں سنت کی اور حدیث کی فرق آ گیا تو وہ بعض والوں کو مسئلہ متقدمین ائمہ تو نہیں فرق کرتے تھے. نہ وہ ایسی کوئی تعریف کرتے تھے جو حدیث کی تعریف کو بتاتے ہو, نہ حدیث کی ایسی تعریف کرتے تھے جو سنت کی تعریف سے معارض ہو. بات سمجھ کرتے ہیں. تو بات دنیا میں محدثین کی چلے گی. اگر ہم یہ بات منوا لیں کہ فن حدیث میں, علم حدیث میں, فہم حدیث میں بات محدثین کی چلے گی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے. محدثین حافظ ان کے ہوتے کسی کی بات نہیں چلے گی. ان کا فیصلہ قبول ہے. ٹھیک ہے. ایک سند ہے فضیل بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی علت قاعدہ بھی نہیں, شیوذ علت سے پاک صاف سند ہے. مگر محدثین جو ہے اس میں کوئی علت بیان کرتے ہیں. ساری دنیا کی حدیث صحیح ہے مگر محدثین کی بیان کردہ علت وہ مانی جائے گی. سمجھاتی کہ نہیں؟ بعض والوں کا علم تو انتہائی ناکافی ہے, ناپائیدار بھی ہے اور ناکافی بھی ہے. محدثین کا علم پائیدار بھی ہے اور کافی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر حدیثوں کی حقیقت کو منکشف کر دیا تھا. تو حدیث کے اندر ایک فن ہے جس کو علل حدیث کا فن کہتے ہیں. علل حدیث, حدیث کی مخفی علتیں اللہ تعالیٰ نے محدثین پہ کھولی تھی. محدثین کے گروہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا گروہ اور کوئی فرقہ اور طبقہ نہیں ہے جس میں علل حدیث کا کوئی امام پیدا ہو. صرف اور صرف محدثین جو ہے ان میں چنیدہ لوگ محدود چند جو انگلیوں پر گنے اور شمار کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, احمد بن حنبل ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, شعبہ ہے, علی بن مدینی اور چند اور ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت کو کھول دیا تھا. یہ وہ علم ہے کہ دنیا ساری دنیا مل کر بھی ایک امام کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے ذہین فقیر انسان ماہرین فرق جمع ہو جائے اور کہیں گے کہ ہم جس رحمت بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ نے درد رکھا تھا علل حدیث کا, وہ ہم پیش کر سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے محدثین ناقابل تسخیر ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. دنیا میں مختلف مذاہب آئے اور انہوں نے علماء پیدا کیے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو کمال کو پہنچے ہیں لغت میں.
اصول فقہ میں اترے ہیں تو فن کی کما حق انہوں نے خدمت بھی کی. ایسے ہیں نا. اس طرح اور بہت سارے علوم و فنون ہیں جن میں لوگ آئے اور انہوں نے نام پیدا کیا. مگر علم حدیث صرف محدثین ہی تھے جو جاننے والے تھے. محدثین کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ دنیا میں علماء کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس فن سے واقف ہے. بس صرف محدثین تھے. اگر دنیا اس بات کو سمجھ جائے اور تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حقیقت کو محدثین پر منتشر کیا تھا، حدیث محدثین کا اڑنا بچھونا تھا اور حدیث محدثین سے لی جائے گی اور ان کو حکم کے سامنے ہم سر نبو ہو جائیں گے، پوری دنیا میں خیرات عام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا علم محدثین کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کہ سمندر میں سوئٹ وائل اپنے ساتھ پانی لاتا ہے، شاید اس مقدار میں بھی ہمارا علم محدثین. اگر ہم محدثین کے مرتبہ کو اور ان کی علمی حیثیت کو بھی سمجھ جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی بات ہوگی. سے جائے کہ ہمارا علم ان کے علم جیسا جو ان کے علم کے برابر ہو جائے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. محدثین نے جس بات کو ہاتھ ڈالا ہے وہ باکمال فن ہے، وہ فن حدیث ہے. کیونکہ وہ جامع کمالات ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیتوں والا بنایا تھا، انہوں نے اس فن کی جانب صحیح خدمت کی ہے. امام ضحاک فرمایا کرتے تھے من استخف بالحدیث استحق به الحدیث، کہ جو شخص حدیث کی اہانت کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے حدیث کی تخفیف کرتا ہے، حدیث اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. تو انہوں نے حدیث کی عزت اور مرتبے کو پہچانا تھا تو وہ بلندیوں کو پہنچ گئے. یہ ایک وجہ بنی ہوتی. ایسے ائمہ بھی تھے دنیا سے چلے گئے، پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میری حدیثوں کو فلاں فلاں درجے پہ لکھ دیا. یہ وہ لوگ تھے جو عظمتوں والے تھے. جو محدثین کے ساتھ مل گیا ان کا خوش چین بن گیا، وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، حدیث کا فن جو ہے یہ عظیم فن ہے. اس کے ساتھ جڑیے. یہ اصل ہے دین کی اصل ہے. لوگ حدیثوں پر اعتراضات وارد کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ حدیث زمین سے مٹ جائے، حدیث کی توہین ہو، اور پھر خصوصاً بخاری شریف پر وہ لوگ نقد کرتے ہیں. بخاری انتہائی مضبوط اور ٹھوس کتاب ہے. امام بخاری نے ایسی کتاب لکھی ہے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. اب تک دنیا امام بخاری کی اس کوشش کو سامنے سے قاصر ہے، چاہے جائے کہ کوشش کو گرا دے. تو کیسے ممکن ہے دنیا والوں کے لیے؟ امام بخاری اتنے بڑے امام ہیں، کل جتنے بھی ائمہ ہیں آپ کے بڑے بڑے اساتذہ امام بخاری کے، جن میں سے احمد بن حنبل بھی امام صاحب کے بڑے اساتذہ میں سے. احمد بن حنبل ایک بلا کا نام ہے، اسلام کے اندر ایک واشد روح کا نام ہے. اہل سنت کے بڑے امام کا نام احمد بن حنبل ہے. یحییٰ بن معین آپ کے استاد ہیں، علی بن مدینی آپ کے استاد ہیں، اسحاق بن راہویہ آپ کے استاد ہیں، ابن ابی عاصم آپ کے. سب بڑے عظیم لوگ. امام دارمی آپ کے استاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ ائمہ حدیث ہیں، ایک سے ایک بلند ہے، ایک سے ایک بلند ہے، بلکہ علم کی بلند چوٹی کہیں. اگر کوئی آدمی اس چوٹی کو سر کرنا چاہے اور اس کو دیکھنا چاہے، اس کی پگڑی تو گر سکتی ہے مگر اس چوٹی تک وہ نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ ائمہ ہے. لیکن ان میں امام بخاری کو دیکھیں تو امام بخاری سب سے بلند تر اور سب سے مقدم ہے. آپ کوئی سوال کریں کہ امام بخاری سے بھی اسلام میں کوئی بڑا امام ہے، آپ آنکھیں بند کر کے امام بخاری سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. آپ کو نمبر بھی آپ کے پائے کے امام نہیں، یحییٰ بن معین کی نہیں، آپ کی شاگرد ابو زرع نہیں، ابو حاتم نہیں. امام بخاری کا پلہ کوئی بھی نہیں ہے. امام بخاری آپ کی حیثیت میں منفرد ہیں اور مرتبے میں بلند تر ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح لکھی ہے، صحیح ہے کیا بلا؟ کوئی موطئ مالک پہلے لکھی گئی تھی نا. موطئ مالک کی 483 حدیثیں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہیں. مسلم احمد میں
مسند احمد نے بخاری مسلم ساری کی ساری ہے، حالانکہ بخاری مسلم تو بعد میں لکھی گئی تھی، بات سمجھ جاتی ہے، بخاری مسلم ساری کی ساری مسند احمد میں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ امام صاحب نے اپنی سندوں سے وہ حدیثیں جو مسند احمد کی تھی، امام احمد حنبل نے اپنی سندوں سے ذکر کی تھی، وہ بخاری مسلم اپنی سندوں سے ان دونوں کتابوں میں ہے جن کو امت نے صحیح ہے کا مدد لقب دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح مسند کو حمیدی ہے، امام صاحب کو عبداللہ بن زبیر الحمیدی مکی، انہوں نے ایک مسند لکھی تھی، تو امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت بھی اپنی سندوں سے اپنی صحیح کے اندر لائے، اور امام مسلم جو ہے اس طرح کا دیگر علماء اس طرح رہے ہیں۔ تو مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دو مصنف جو ہیں ان میں جو مشہور روایتیں امام بخاری مسلم اپنی سندوں سے ان دونوں کتابوں کے اندر لائی ہیں۔ امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ یہ دونوں ساتھ امام بخاری مسلم کے بات سمجھتے ہیں اپنی سندوں سے لاتے، لیکن ایسی کڑی شروع تھی، ایسے مضبوط سلسلہ امام صاحب نے پیش کی کہ دنیا حیران اور پریشان ہو گئی ہے۔ تو پھر ہر حملہ عامر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جرأت و جسارت کرتا ہے، منکر حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بخاری پر حملہ عامر ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب تک بخاری ہے تو ہم حدیث کی کسی کتاب کو بھی نہیں گرا سکتے، بلکہ کسی حدیث کو نہیں گرا سکتے۔ جب تک بخاری ہے تو قرآن کریم کی آیات کہ ہم کوئی ایسی تعبیر نہیں کر سکتے جو منچائی تعبیر ہو، من پسند، جو ہمارے دل دماغ میں ہمیں اچھی لگے اور ہم وہ تعبیر کرنا چاہیں، وہ کر سکے، اس میں کامیاب ہو سکے، ناممکنات میں سے ہے۔ بخاری کو تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بخاری قرآن کریم کی حفاظت کرتی ہے، ہر کل قرآن کریم کی معنوی اور لفظی تحریر سے قرآن کریم کو بچاتی ہے۔ لہذا بخاری کو مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ کیا حال ہے بخاری کے ہو تو قرآن کریم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کریم کو ہوتے بخاری کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کا کلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو لوگوں نے حملے کیے، بخاری نے اس لیے حملہ کیا تاکہ ہم قرآن کریم کی تحریف کر سکیں، تحریف لفظ یہ معنوی تحریف کر سکیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ عقلی اعتراضات ہمارے کرتے ہیں، عقلی اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک صاحب کا نام اس کا جبریل نام تھا، جبریل، حالانکہ فرشتوں کے ناموں کے ساتھ علماء نے کہا کہ نام رکھنا جو ہے یہ مکروہ، علماء خیال کرتے ہیں یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ کوئی بندہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اس طرح کے نام رکھتے یہ نہیں مناسب، ٹھیک ہے، حرام ناجائز تو نہیں کہتے لیکن اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، بات سمجھ آتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں یاسین، طٰہٰ، اس طرح کے نام ہی رکھتے ہیں، یہ نام ہی نہیں رکھتے، یہ تو آیات ہے، نام تو نہیں ہے انسانوں کے، کیا کہتے ہیں اشیاء کے نام تو نہیں ہے نا، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نام جبریل تھا، تو وہ مجھے، میں تو خانے میں تھا تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بخاری میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، مجھے کہنے لگا، میں نے کہا آپ نے بڑی بات کر دی ہے، بخاری میں ضعیف حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بخاری کی سند پڑھ دیں بس، وہ ضعیف ہے جیسے بھی ہے، بخاری کی ایک سند پڑھ کے مجھے سنا دیں۔ تو وہ میں متن کی بات کرتا تھا، میں نے کہا یہ کیا حدیثیں ضعیف ہیں تو سند کے ساتھ ضعیف ہو گئی، متن کے ساتھ ضعیف کیسے حدیث، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ وہ بخاری کی ایک سند نہیں پڑھ سکا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ضعیف کیسے قرار دیتا بیچارہ؟ آج کافی بخاری کی حدیث کی کسی کتاب پر اعتراض وارد کرتا، سند کی بات نہیں کرتا، متن پر اعتراض وارد کرتا، وہ تو قرآن کریم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، دوسرے لفظوں میں۔ تو حدیث جس طریقے سے ہم تک پہنچتی ہے وہ قرآن کریم سے زیادہ مضبوط ہے۔ دوسرے لفظ میں جس سینے میں حدیث تھی اسی میں قرآن، جس میں قرآن تو اسی میں حدیث تھی، راستہ دونوں کا ایک ہے نا، کیا حال ہے؟ ایک کراچی سے مجھے ایک صاحب نے فون کیا حدیث کے حوالے سے، میں نے کہا آپ کو حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو قرآن کے حوالے سے آپ مطمئن کر رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، کہتے جی ہاں، اس میں کیا شبہ ہے؟ میں کہا آپ کو حدیث میں کیا شبہ ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جو شبہ آپ کو حدیث میں ہے نا، اگر ایسی کسی کو قرآن میں ہو جائے جس کا کیا تعلق ہے؟ اب اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ قرآن کو، میں نے کہا قرآن ثابت اور اللہ کا کلام، کہتے ظالم کا کتاب بتا رہے ہیں
نے کہا یہ کیا بات، یہ تو قرآن کی آیت ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، کلام الہی ہونا واقعہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ نے کلام کیا. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہی ہمارے پاس ہے، اس میں دلیل دیں. تو میرا مطلب میرے اور آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ بات کریں سیدھی سی. اگلے دن پھر فون کیا، میں نے کہا میرا کوئی سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکا، تو اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا اگر ایسا کرو گے نا، قرآن کو جس طریقے سے ثابت کرو اس طریقے سے حدیث ثابت ہو جائے گی. اس لیے آپ کوشش کریں قرآن کو ثابت نہ کریں، ساتھ ہی حدیث ثابت ہو جانی ہے. اور یہ پکی بات ہے، جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن ہوتا ہے. دنیا میں ایک منکر حدیث بھی ایسا ہے جو منکر قرآن نہ ہو. ہم تو کسی کو نہیں جانتے دنیا میں جس نے حدیث کا انکار کیا ہو اور وہ قرآن کو مانتا ہو. ہمارے علم میں آج تک نہیں آ سکا. اور ہر منکر حدیث جو ہے یہ یاد رکھے وہ جنت اور جہنم کو بھی نہیں مانتا. جب جنت اور جہنم نہیں ہے تو قرآن ماننے کا کیا فائدہ اور حدیث نہ ماننے کا کیا نقصان؟ کیا کرے؟ یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے. تو ویسے پرویز کا ایک بیان جو ہے وہ سن رہا تھا، تو اس نے ایک آیت کی تفسیر کی، تو جنت کی بات بھی کی اور جہنم کی بات بھی اس نے کی. میں تو پریشان ہو گیا. بھئی یہ کیا ہوا کہ منکر حدیث اور نامور مختلف جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے. اور آپ ہی میں سنتا چلا گیا. اس نے کہا جنت سے مراد جو دنیا کی یہ خوشحالی اور خوش نمائی ہے، یہ حسین مناظر، یہ سب جنت ہے. اور جہنم سے مراد یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ، یہ گھر کو غبار، یہ شور و غبار، یہ گرمی، یہ تلخی، حالات کی یہ ساری مہنگائی، یہ سب جہنم ہے. یہ منکرین حدیث کی قرآن کی وہ تصویر تھی. کہتے ہیں قرآن مانو، حدیث کو چھوڑو. ہاں جی، حدیث کو چھوڑو، ہم آپ کو قرآن سمجھا دیں گے. حدیث کو چھوڑو، حدیث کے بغیر بھی قرآن سمجھ آ سکتا ہے. کوئی ہم نے تو سمجھ لیا آپ سے جو قرآن سمجھنا تھا حدیث کے بغیر سمجھائے، حدیث کے بغیر سمجھا ہے نا قرآن. کوئی جنت سے مراد کیا آیا اور جہنم سے کیا بات، کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی حدیث کو چھوڑ دو، ہم آپ کو قرآن سمجھا دیں گے. بھائی ٹھیک ہے، ہمیں سمجھا دیں، آپ نے جو ہمیں جنت اور جہنم سمجھا دی، یہ تھوڑی بات ہے. اتنی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنے انہوں نے کہا دی ہے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. پرویز نے اس آیت کا ترجمہ کیا، اس نے تفسیر لکھی نا قرآن کریم کی. تو یہ آیت کا ترجمہ لکھا اور تفسیر نہیں کی. آج بھی دیکھ کے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اس کو پور کرو نا. تم جو کہتے ہو کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ لیں گے، یہ روایات ہے، حدیث سے نہیں، ہم حدیثوں کو مانتے، روایات کو نہیں مانتے، یہ اجمی صادری یہ اور یہ وہ ہے، تو آپ اس آیت کی تفسیر کر دیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ بیچارے انہوں نے کہا قرآن سامنے کیا خیال ہے؟ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے محدثین نے ہمیں بتایا دین میں اس کا جتنا بھی حصہ نہیں. بات یہ قرآن کیا سمجھائیں گے اور حدیث کیا نہیں سمجھائیں گے، سب جاتی ہے بات. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث دین نہیں ہے، اس کے ساتھ مبالغہ کریں. ٹھیک ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں اور فیصلہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں. بات کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کا بوجھ اٹھانے کی. جی کوئی فلاں آیت ہے، فلاں حدیث ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی دین ہے، حدیث بھی حجت ہے. کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے ساتھ جاؤ کرنے کا. محدثین کا علم نہایت مبارک علم تھا. ہمیں محدثین کے منہج کے علم پر رہنا چاہیے، ہمیں آپ کو کیا رہنا چاہیے. آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں، پڑھیں بخاری کو. امام بخاری نے جس انداز میں فرق ازالہ کا رد کیا، اسی طریقے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے. لمبی چوڑی باتیں کرنا اور لوگوں کو عقلی اور نقلی اس طرح کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سادی سی بات کرتے تو محدثین ایک باب قائم کرتے، ٹھیک ہے، ایک گمراہی ہوتی جو عام ہو چکی ہوتی تھی وہ لکھتے اور نیچے قرآن سے حدیث سے سارے صحابہ سے بس دلیل پیش کر دیتے کہ اس گمراہی کے رد میں اتنے کافی ہیں. امت کی خیریت اسی میں تھی نا. بعض والوں نے، ہمارے علماء نے لمبی چوڑے باتیں کرنا شروع کر دی. میں سمجھتا ہوں جس قدر ہم تقربات میں پڑھتے چلے گئے ہم نے بڑا دین کا نقصان کر دیا. مثال کے طور پر کہ وہ عذاب قبر کے حوالے سے بعض عذاب قبر مانتی تھے مگر صرف سمجھانے کی غرض سے کہا انسان سویا ہوتا ہے، خواب میں کیا کوئی دیکھتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جب کا محسوس نہیں کر رہے تھے واقع تھا اس کو تکلیف. یہ باتیں ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ باتیں تو صحیح ہیں مگر کرنے کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے نہیں. کیوں نہیں ضرورت؟ اس لیے ضرورت
مثال دے کر آخرت کی ہم کیا تمیم کر سکتے کسی معاملہ کی؟ نہیں نہ کر سکتے. لہذا ہم کے بھی حدیث میں آ گیا آپ ماننا چاہتے تو مائیں، نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں. قاضی صاحب نے کہا کہ پوتے کی میراث کا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ اللہ رب العالمین پر اطلاق کریں، یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے نا. شریعت نے اس میں دلیل نہیں قید کی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ پوتے کی میراث ہے؟ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم تکلفات میں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی حدیث اسی انداز میں سمجھیں، اسی انداز میں پیش کریں کہ صرف محدثین مدین کرتے تھے. بعض والے جو ہیں انہوں نے عقلی اپنے اور علمی گھوڑے دوڑائے ہیں. کہیں گھوڑا صحیح راستے پہ چلے گیا اور کہیں بدعت بھی گیا ہے، ادھر بھی ہو گیا. کمزور باتیں. مثال وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام تھی نا، تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہنا کہ میں ان کی بہن. بس حدیث میں یہی آ گیا نا. پہلی امتوں کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ نبی تھے جن کا نام ابراہیم، انہوں نے یہ چیز بیان کی. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، اس پر ہم ایمان لائیں گے. آگے علم والوں نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو، یہ کچھ. بھائی یہ توجہ شہروں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ جو نبی پاک نے خبر دی ابراہیم علیہ السلام ایسے کہا حق، بس اس سے زیادہ نہیں. کہ کیوں کہا یہ بیان کرنے کا اللہ یا اس رسول کو تھا نا. کیا کہتے ہیں؟ کچھ ابھی بیان کرتے تھے. انہوں نے جب بیان نہیں کیا تو ہمیں تو کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو قریدتے رہ جائیں. خام کا تکلف میں پڑھ دیں. نہیں، حدیث ہے اس کی دنیا میں بس ایمان لانا ہے. کوئی حدیث پر ایمان لانا تو آسان تو نہیں. کیا کریں؟ مشکل ہے نا. ساری حدیثیں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. قرآن بھی نہیں ہضم ہوتا، حدیثیں بھی ہم نے ہضم کرا دیا لوگوں کو حدیثیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ صحیح حدیث جو محدثین کے اصول کے مطابق جس کو محدثین صحیح کہتے ہیں، وہ جو سی بھی حدیث ہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ لائیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. محدثین کو نہیں تھا مسئلہ. بعض والے میں اعتراض کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے اعتراض ہے، یہ حق تو محدثین کے پاس تک وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کا اعتراض نہ کرنا دلیل ہے کہ اعتراض بنتا ہی نہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم کمزور باتوں پر تک نقصان کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا، یہ حدیث کا نقصان کیا. مثال وہ جو حدیث ہے یوسف بن مول جاری تھی اور یوسف بن مول بولا تو پھر آ گئے لینا باتیں کرنے لگے کہ بچی کے پیشاب کو کیوں دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب کو کیوں نہیں دھویا جائے گا. پھر لگے باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، فائدہ نہیں. رسول فرمایا بچی کو چھینٹے اور بچے کے پیشاب کو دھویا جائے گا، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مار دیں. بس بات ختم. اب اس میں کیوں، لما، کیفا، امام شافعی فرماتے ہیں رسول اللہ کی واحد ہستی ہے، آپ سے لما اور کیفا نہیں کہا جائے گا. یہ احمد کی نصیحت ہے ہمیں. تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی وہ جو حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو فرمان نبی ہے اور حق ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں. پھر آپ کو علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے، یہ وجہ، یہ وجہ، یہ وجہ. بھائی اللہ کے لیے یہ کام محدثین کا تھا کہ نہیں تھا؟ محدثین نے نہیں کیا یا انہوں نے وہ اس میں نہیں پڑھے تو ہمیں بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں باکمال شیخ الحدیث بنتا ہوں، میں بڑی بڑی باتیں کروں، بڑی بڑی باتیں کروں، تب شاید ایسے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. حدیث بس جیسے ہے تیسے حدیث کو رکھو، جیسے حدیث ہے تیسے رکھو. صحیح. وہ باتیں جو محدثین سے منقول و معصوم نہیں، ان میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. سیدھی سی بات. اب اس طرف چلے گا. اچھا جی، تو حدیث جو ہے یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کا تبیان ہے، قرآن کی تشریح ہے، توضیح ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جس طرح متن ہے قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے. متن محفوظ ہے تو شرح بھی محفوظ ہے. ورنہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو نازل کرتے، کعبہ کی چھت پہ رکھ دیتے، لوگ جاتے وہاں سے ہدایت پاتے، قرآن پڑھ کر واپس آتے، پوری دنیا میں قرآن کریم کی تعلیم عام ہو جاتی. معلم کی ضرورت تھی، معلم کی ضرورت تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا. قرآن نازل ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی تعبیر و تفسیر بن جاتے تھے. وہی قرآن کا بیان ہے، یہی قرآن کا بیان ہے.
ان علینا جمع و قرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان ثم ان علینا بیان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بخاری مسلم میں ان نبینہ علی لسانک ان نبینہ علی لسانک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زبان پر قرآن کا اور قرآن کا بیان کروائیں گے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. ٹھیک ہے جی. کوئی صحیح حدیث قرآن کے معارض اور مخالف نہیں ہے. ظاہری طور پر تو مخالف ہو سکتی کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو ظاہری طور پر, تو حقیقت میں نہیں ہو سکتی. جس طرح قرآن کئی ایک آیات ہیں ظاہری طور پر ان کا تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے, حقیقت میں تو قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے نا. اللہ ہی کا کلام اللہ کے کلام کے معارض ہو جائے ایسا تو نہیں ہے. سمجھاتی ہے بات. تو جس طرح قرآن کی آیات کی جمع و توفیق ہو جاتی ہے, جمع و توفیق ہو جاتی ہے, ایسے قرآن و حدیث کا تعارض میں بھی جمع و توفیق ہو جاتی ہے. تو مسئلہ نہیں ہے. محدثین نظام کے سامنے قرآن کی طرف کی حدیثیں بھی تھی, ان کی سنتوں کے ساتھ آئی تھی, ان کی کتابوں میں تھی, ان کے علم میں تھی. انہوں نے پہلی بات ٹکراؤ ثابت نہیں کیا کہ یہ حدیث قرآن کے معارض ہے, یہ اور ایسی بات ہی نہیں کی محدثین نے. تو اگر کی ہے تو آپ مجھے بتائیں. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. کوئی ایسی ویسی بات تھی انہوں نے اس کو ذکر کیا اور اس کا جواب دیا, اس کا ذکر کیا اور اس کا جواب دیا کہ یہ جو حدیث ہے قرآن کے بغیر معارض ہے, اس کا یہ جواب ہے. اگر قرآن کی دو آیات با معارض ان کی تطبیق ہو سکتی ہے تو قرآن اور حدیث کی بھی تطبیق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. باقی انسان کس قدر محدثین سے دور ہوا چلا جائے, خیر اور حق سے انسان دور ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا بس یہ وہ کیسے بنتا ہے, یہ علم ہے. لوگ بات کی کھا بتاتے ہیں, کیا بات ہے, کیا فنی عالم ہے جی, کیا صرف کے سامنے کامتی ہے جی, اچھا جی فلاں علم ہے نا, اس کو بال کی کھا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کرتے ہوں گے. علم نبوت ان کے پاس نہیں, علم نبوت صرف اہل حدیث کے پاس ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. علم نبوت کا مطلب اللہ اور رسول کی مرادوں کو پانا, یہ علم نبوت مراد ہے. باقی سب کو قرآن یاد کیا ہے. قرآن لوگ پڑھتے بھی, آیات بھی پیش کرتے ہیں, حدیثیں بھی پڑھتے ہیں, حدیثوں کی شرح بھی لکھتے ہیں آتے طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا یا وحی کا علم آ گیا, یہ مفہوم عادت نہیں ہے. قرآن و حدیث جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پانا. کہ صرف اہل حدیث پا سکتا ہو, دنیا میں کوئی بھی نہیں پا سکتا. اگر کوئی یہ مان لے کہ اور بھی کچھ لوگ پا سکتے ہیں جو غیر اہل حدیث ہیں, پھر تو اس نظام میں کائنات کا پورا نظام درپرم ہو جائے گا. پورا نظام درپرم ہو جائے گا. اور یہ پورا جہان اللہ کے علم پر قائم ہے. سمجھاتے کہ نہیں. اور صحیح علم الہی علم نبوت اہل حدیث کے پاس ہے. اہل حدیث ایک بہت بڑی حقیقت کے حامل لوگ ہیں. علم نبوت کے یہ وارث ہے, محدثین کے یہ وارث ہے. اگر زمین پر اہل حدیث نہ ہوتے تو دین کا اشر نشر ہو چکا ہوتا. دین کے پاسبان ہے, آپ نے علم کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ دین کی پاسبانی کی ہے. ہر دور میں کی ہے, کر رہے ہیں اور کرتے رہ جائیں گے. کیونکہ اللہ نے انہیں کو تو پیدا کیا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذل السیئات یامرون بالمعروف. متواتر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز رات اس دنیا میں رہے گا. بڑے بڑے لوگ آئے, انہیں کوشش کاوش کے حدیث کو مٹانے کی. بادشاہتیں تھیں, سلطنتیں تھیں, ان کی توتی کون ہوتا تھا, لیکن وہ اہل حدیث کو ختم نہیں کر سکے اس زمین سے. ان کی اول آخر کی کوشش رہی ہے کہ اہل حدیث کو ختم کر دی جائے, مگر اہل حدیث نہیں ختم ہو سکے. کیونکہ قرآن و حدیث کی بقا ان کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے نا, اہل حدیث کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ ہم علم اور عمل کے ساتھ قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا حدیث کے بارے میں بالکل کلیئر اپنے آپ کو کر دینا چاہیے. آپ کیوں ڈرتے اور کیوں گھبراتے ہیں؟ کوئی آئے میرے سامنے حدیث پر اعتراض کرے تو میں حدیث کا جواب دوں گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ کوئی حدیث مجھے بتائے یہ قرآن کی معارض ہے, مجھے پیش کرے, میں اس کا تطبیق کروں گا انشاءاللہ. اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, اس لیے یہی ہمارے کام کرنے کے ہیں. مدارس کے اندر اسی غرض سے ہم آئے ہیں. ہمارے مقصد ہے نا کہ دین کے دفاع میں ہم نے بات کرنی ہے. کیا خیال ہے کہ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم وہ جا جائیں گے یا آپس میں اختیار کریں گے؟ قطعاً ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں, آپ حدیث سے محبت کا اظہار کریں,
محبت ایسے ہے کہ حدیث کے دفاع میں جیے، حدیث کے دفاع میں جیے. رسول اللہ کی ایک حدیث کا بھی دفاع ہم نے کر لیا نا تو انشاءاللہ کامیابی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کی صداقت یا سچائی پر دلائل چھوڑے، ایسے حدیث کی بھی صداقت اور سچائی پر دلائل چھوڑے. قرآن میں ہے نا، قرآن میں پیشین گوئی کی تھی، الف لام میم غلبت الروم، رومیوں کے بارے میں قرآن نے بات کی. جیسے قرآن کہتا ہے ایسا ہوگا، جسے ثابت ہے تبت یدا ابی لہب نے بتا، قرآن نے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا، ابو لہب کے بارے میں، جیسے بتایا تیسے ہی وہ کفر میں پڑا نا ابو لہب ہے نا. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سچائی پر بہت سارے دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی موجود ہیں. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے حدیث کی سچائی پر؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو باقی چھوڑا ہے. یاد رکھیں کہ کوئی بھی زبان 100 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد اس میں نمایاں تبدیلی آتی ہے. کوئی بھی زبان، آپ 100 سال پہلے کی اردو پڑھے اور آج کی اردو پڑھے تو آپ کو بالکل زبان کا فرق نظر آئے گا. ٹھیک، اس طرح دیگر زبانیں ہیں. اور زبانوں کی جہاں تک لہجوں کا تعلق ہے، لہجے وہ تو لمحہ بھی لمحہ 10 قدم کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، مگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آج بھی دنیا میں موجود ہے. آپ جب تشریف لائیں، آپ کلام کریں، ہم سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ ہم بات کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھیں گے نا. آپ صرف کی زبان کی حفاظت یہ حدیث کے محفوظ ہونے پر اتنی بڑی دلیل ہے، آج تک اس دلیل کو کوئی نہیں گرا سکا. پہلے تو اس دلیل کو ہٹائے نا، اس کے بعد حدیث پر حملہ کرے اور حدیث کے متعلق بات کرے. حدیث کی زبان کو اللہ نے باقی چھوڑا اور قیامت تک حدیث کی زبان زمین پر باقی رہے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئیاں فرمائی تھی، جو آپ نے باتیں فرمائی وہ ہر دور میں ثابت ہوتی رہ گئی، ہر دور میں ثابت ہوتی رہ گئی. مثال بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز میں آگ لگے گی، مدینہ کا بیر، مدینہ کے حرم سے بیر آگ لگے گی. آج کے علاوہ ہوتے ہیں کہ لوگ دور دور تک آپ موٹریوں کی کوہانے دیکھ لیں گے، وہ مصرف مقام تک دکھائی دیں گے. وہ والا اس قدر ہوگی. اب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھائی ہریرہ نے اپنے شاگردوں کے سے روایت کیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہاں تک یہ حدیث امام بخاری امام مسلم تک پہنچی. امام بخاری کی وفات 256 میں اور امام مسلم کی 261 میں ہوتی ہے. 5 سال کا فاصلہ ہے دو امام صاحب کے شروع. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا کرنا دیتے یہ جو ائمت ہے، ائمہ صحیح ستہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی یہ تقریباً 10-15 سالوں کے اندر تقریباً دنیا سے چلے گئے تھے. یعنی وہ جو سال تھے بڑے المناک سال تھے امت کے لیے. کتنے بڑے ائمہ تھے، امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور اس طرح سے چلے گئے تھوڑے عرصہ میں. ایک دہائی کے اندر تقریباً 1 دہائی کے اندر 15 سال زیادہ کر کے دنیا سے چلے گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث منقول ہوئی، امام بخاری مسلم تک پہنچی اور بخاری مسلم میں مدون ہو گئی. اور بخاری مسلم متداول کتابیں تھی، امت میں پھیلی ہوئی تھی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 303 میں ہوتی ہے، باپ کی حاضر کو عجب من کتاب محمد بن اسماعیل بخاری. امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے بہتر کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے. یعنی ایک امام کہہ رہا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ 378 کے امام ابوبکر اسماعیلی آئے، انہوں نے بخاری کی تعریف کی ہے کہ بخاری عظمت والی کتاب ہے. کہتے ہیں میں نے بخاری جیسی کتاب نہیں دیکھی. اگر میں کہوں کہ نہیں دیکھی تو میں اپنی بات سے جھوٹا نہیں ہوں، سچا ہوں. تو یہ ایک الگ بات ہے. مسلمان پڑھتے ہیں اس حدیث کو. 300 سال گزر گئے، پھر 4 صدیاں گزر گئی، پھر 500 سال گزر گئے، 600 سال گزر گئے. جو حجاز میں آگ لگے گی نبی پاک نے فرمایا، اور آگ اس قدر ہوگی مگر آگ لگی تو نہیں. 635 ہجری میں پھر آگ لگی مدینہ کے حرم سے باہر. وہ زمین جلی بھلی، محروم پہاڑ بھی ادھر ہے. وہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے. وہ زمین بول بول کر بتاتی ہے کہ یہاں وہ آگ لگی تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے پیشین گوئی آپ نے فرمائی اور وہ پوری ہوئی اور ہوتی رہی اور ہوتی رہ جائیں گی. یہ بھی حدیث کی ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی ہیں،
زمین پانی زیر زمین چلا جائے گا، اس طرح کا سلسلہ بھی آباد رواج آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سپرنگر جو تھا اس نے یہ اصابہ کے دماشا کے درسنے کی بات لکھی. اب وہ پڑھیں ڈاکٹر سپرنگر جو لکھا ہے، اس نے کہا میں تو حیران ہوں اسلام پر، اتنا باہمت لوگوں کا یہ مذہب دین ہے کہ 5 لاکھ افراد کے حوالے سے اتنے ڈیٹیل لکھتی ہے. 5 لاکھ افراد کے بارے میں اس دور میں کوئی راوی ایسا ہے کہ جو ایسا جس کی روایت ہماری دینی ضرورت ہو اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہ گیا ہو. ایسے تو کوئی ہے نہیں. اگر کوئی مجہول تھا مجہول اس کے بارے میں بتایا گیا، مطلوب تھا مطلوب بتایا، سکہ تھا تو سکہ، صحیح لفظ صحیح مختلف تھا، جیسا بھی تھا تیسا. اس کے شب و روز، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس کی زندگی کے ایک علاقہ ایک سانس کو محفوظ کر دیا اسلام نے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ حدیث کی سچائی پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. حدیثوں سے لوگ سندوں کو نہیں اتار سکتے کہ بھائی یہ حدیث ہے، یہ اس کی سند ہے، ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث سے بھی سلسلہ جو تھا وہ سند کا، انسانوں کا، وہ نہیں ہٹا سکے تو دین کو کیسے گرا سکیں گے؟ حدیث کو کیسے وہ ضائع کر دیں گے؟ ابھی تک تو ایک سند کو بھی نہیں ہٹا سکے نا حدیث سے. وہ اس کے ساتھ جڑی سند کی کام اس کو الگ کر دیتے ہیں. لوگ آپ اب ملا کے دکھاؤ ذرا. ایسا تو نہیں ہے. یہ بیچارے ویسے ہی ہیں جو دھار کھائے بیٹھے اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ حدیث پر اعتراض کا ان کو کوئی حدیث منزل من اللہ ہے. یہ ہمارا ٹھیک ہے. 2 طرح کی ہے نا وحی. ایک وحی مطلب ہے اور غیر مطلب ہے. ایک وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے اور ایک وہ جس کی تلاوت جو حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے، مگر حدیث کی تلاوت جو ہے وہ دماغ میں نہیں ہوتی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تلاوت تو حدیث کی بھی ہوتی ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ کی حدیث ہے، مگر اس کی دماغ میں تلاوت نہیں ہوتی. ایک اعتبار سے حدیث بھی وہی مطلوب ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ تو اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. انسان باتیں کرتے رہتے ہیں طرح طرح کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ نص ہے نا. ٹھیک ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. آپ کو کچھ جانتے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو سکھا دیا، وحی کا علم دے دیا، کتاب و حکمت کا علم دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 علم تھے، ایک قرآن کا اور ایک حدیث کا. دونوں منزل من اللہ، دونوں من جانب اللہ، دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ تھے. تیسرا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. بات سمجھے؟ آج دنیا جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ شاید یہ دنیاوی جو فنون ہے، علوم تو نہیں ہے، فنون ہے، ان کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی. اور بعض منکرین حدیث و جدت پسندوں نے شاید حدیث پر حملہ اس لیے کیا، یہ اسلام کے انکار اس وجہ سے کیا کہ اسلام میں جدت پسندی نہیں ہے اور اسلام جو ہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا ہے. اور آپ کے پاس سوائے علم نبوت کی کوئی علم نہیں تھا. اگر ہے اللہ کو کمالوں کا ہوتا، اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کچھ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا سکھایا؟ وہ کتاب و حکمت سکھایا. اس کے علاوہ کچھ بھی علم آپ کے پاس نہیں. آپ تمام میں اپنے دنیا کو آپ خود فرماتے تھے کھیتی باڑی کے امور کو آپ کو بھی جانتے. مجھے کیا پتا کہ باغبانی کیا ہوتی ہے اور کھجوروں کے یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں، مجھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 علم تھے، ایک علم قرآن، علم الہی، اور دوسرا کیا تھا؟ حدیث کا علم. حدیث. بس 2 چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور وہ دونوں آج زمین پر موجود ہیں. من مان جس طرح قرآن معجزہ ہے نا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثل آمن علیہ بشر. کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے معجزہ نہ دیا اور اس معجزے کو لے کر لوگ ایمان لے آتے تھے. وَإِنَّمَا أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيَّ. اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ الْقَائِلِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور میں امید رکھتا ہوں کہ
سب سے زیادہ امت میری ہوگی اس وحی کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی جو وحی ہے۔ جس طرح قرآن معجزہ ہے، حدیث بھی معجزہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد فاتحہ جو قرأت ہے وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ تو نماز، پوری نماز میں کوئی قرآن نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے نا، شروع میں تکبیر تحریمہ، ثنا، پھر رکوع اور رکوع کی تسبیحات، پھر قوما کی جو دعائیں ہیں وہ، سجدہ، پھر سجدہ کے درمیان دعائیں، پھر تشہد، کچھ قرآن کا ایسا نہیں ہے۔ ہم جب حدیث کے مطابق جیسے رسول نے حکایت کی اور نماز سکھائی، نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ہمارے دل دماغ پر، وجود پر اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے ایمان میں وہ ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ بندہ نماز چھوڑ دے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، یہ بہت واضح ہے۔ حدیث اثر کرتی ہے، انسان کے وجود کی تطہیر اور پاکیزگی کا باعث ہے حدیث، ایسے کہ نہیں ہے تو بندہ نماز چھوڑ کے دیکھ لینا کیا کہتے ہیں، ہاں جی، سمجھ آتی ہے؟ تو تاثیر رکھتی ہے، حدیث کی بھی تاثیر ہے انسان کے وجود پر، تربیت کرتی ہے حدیث، وعظ کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے حدیث، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف ہوتا تھا دین کے حوالے سے صرف وحی سے ہوتا تھا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی ہوگا۔ تو ہوا کا جو لفظ ہے، ہوا، یہ بہت گہرا لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کو کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ آپ کیا کریں گے، خیش اس کا ترجمہ کر دیں گے، خیش سے بڑھ کر اس کا کوئی ترجمہ، اس کی حقیقی تعبیر ہے ہی نہیں۔ ہوا اتنا گہرا لفظ ہے نا، وما ينطق عن الهوى، اللہ نے سب سے پہلے ہم سب سے ہوا کی نفی کی ہے، کہ خیش نفس سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، ان نافیہ ہے اور اللہ کے سیاق میں آیا ہے، وہ ضمیر کا مرجع جو نطق ہے، وہ ضمیر کا مرجع نطق ہے، تو معنی اثر کا پیدا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق صرف اور صرف وحی ہوتی تھی دین کے معاملہ میں۔ کس معاملہ میں؟ دین کے معاملہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں جب بات کرتے تھے تو وحی سے بات کرتے تھے، جب بات کرتے تھے وحی سے بات کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض معاملات میں آپ نے اشتہار سے بات کی اور اس میں آپ کو غلطی ہوئی تو اللہ نے فوراً متنبع کر دیا۔ جب اللہ نے متنبع کر دیا تو وہ غلطی اس کی اصلاح ہو گئی، وہ بھی ہمارا دین بن گیا، وہ بھی دین بن گیا۔ یہ امتی اور غیر نبی اور امتی میں فرق ہے۔ امتی کو جو اشتہار ہے اس کی اصلاح کا کوئی سامان نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف یہ نہیں کہ کوئی ایسا کوئی پیغام آ جائے، وہ اپنی کوشش کرے گا، اپنی اصلاح کرنے کی اصلاح کرے گا، بات ٹھیک بات۔ لیکن پیغمبر کے لیے تو سامان ہے، باقاعدہ سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ متنبع فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ متنبع فرما دیتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نطق تھا وہ وحی تھا۔ آپ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت بغیر نہیں بولتے، دین میں کبھی آپ کوئی ایسی بات کریں، نہیں ایسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو چیزیں حلال ہوگی وہ حلال، جو حرام ہوگی حرام۔ اب کوئی بندہ 1400 سال پہلے یہ ہوگا نا سارا سلسلہ، 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کو سیکھنے کے لیے یقین حلال پہ، جس کو آپ نے حلال کہا، جس کو آپ نے حرام کہا اس کو آپ حرام کہیں گے۔ اگر اس حرام کو حلال کہتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے مجرم بن جائیں گے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اتنے مضبوط احکام جو ہے نا، مستحکم دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ تو میں تو کہنا تھا حدیث، قرآن اور حدیث میں تو کوئی تعارض اور ٹکراؤ ہے ہی نہیں سرے سے، تو لہٰذا یہ آپ نے دل سے آپ نماز بات اتار دیں کہ کوئی بندہ آپ اعتراض کرے اور آپ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل بڑا مسئلہ ہے کیا؟ وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمان کے سامنے جب قرآن پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ فوراً اس پر فتویٰ لگاتا ہے، بھائی آپ ایسے ہیں، قرآن پر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، لیکن قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض ہوتا ہے تو کام لگاتے ہیں لوگ، کیا لگاتے ہیں؟ کام لگاتے ہیں، اور نہ صرف کام لگاتے ہیں بلکہ اس بات کو، اس اعتراض کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں حیرانی ہوتی ہے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہم کو اعتراض سننے کے لیے تیار نہیں، اور حدیث کا اعتراض سننے کے لیے بھی تیار ہے، ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایسا پتہ نہیں یہ وضاحت حدیث کے حوالے سے مسلمانوں میں کیوں آئی، کہاں سے آئی، اس کی وجہ بھی معلوم کرنی چاہیے۔
چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے. حدیث پر اعتراض اگر ہوتا ہے تو ایسے ہی معاملہ ہو جیسے قرآن کریم پر ہے. اگر آپ کو کوئی جواب نہیں تو آپ کے ہمارے اساتذہ ہمارے علماء بھی زندہ ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں. لیکن یہ ضرور آپ خیال کریں کہ جو حدیث پر اعتراض کرتا ہے وہ کوئی شیطان نہیں ہے جو انسانی شکل متشکل ہو کر آپ کے سامنے آیا ہے اور حدیث پر اعتراض کر رہا ہے. حدیث کو ایسی چیز سے نہیں جس پر اعتراض کیا جائے. حدیث ایسی چیز ہے جس کو مانا جائے گا. حدیث دنیا میں اعتراض کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے. تو ہم حدیث میں اعتراض کیسے وارد کریں گے؟ حدیث پہ اعتراضات ختم کرنے کا کہتی ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن کریم پر کئی اعتراضات ہمارے ہوتے ہیں، ان کا جواب حدیث دیتی ہے. حدیث دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ حدیث تو اعتراض کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے. تو ہم کیوں اس طرح مائل ہو جاتا؟ ہمیں مائل نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو اتارا. جب اللہ نے قرآن کو اتارا، حدیث کو اتارا، لیکن تعارض اور ٹکراؤ کہاں سے آ گیا؟ حقیقی تعارض اور ٹکراؤ پھر نہیں ہو سکتا نا جب آپ نے یہ مان لیا کہ دونوں مل جانے کے لائق ہیں. ذہنی ٹکراؤ ہو سکتا ہے. قرآن میں بھی ہے بہت زیادہ ٹکراؤ. قرآن کریم بھرا پڑا ہے، ہزاروں خیر متجاوز ہے، بات سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو وہاں وارد ہیں. اس میں قرآن کریم ایک موقع پہ بھائیوں کا سدس چھٹا حصہ بیان، اس پہ چوتھا حصہ بیان ہوا ہے نا قرآن کریم میں. ہاں جی، آپ نے سے کوئی مدد پوچھے تو کہتے ہو کہ قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑیں گے، تو کون سی آیت کو لیں گے؟ سدس والی کی رمو والی بتائیں. ایک وہاں قرآن کہتے ہیں انکا لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ ضرور بھی ضرور صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. دوسرے مقام قرآن میں انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو کون سی آیت کو لیں گے؟ ہدایت دینے والی کو اور ہدایت نہ دینے والی کو. اگر کہیں تو اس سے مراد توفیق ہے اور اس سے مراد رہنمائی ہے. اگر وہاں تطبیق ہو سکتی ہے تو قرآن و حدیث میں بھی تطبیق تو ہو سکتی ہے. کوئی صحیح حدیث لائے جس کو محدثین صحیح کہتے ہیں اور وہاں وارد قرآن، تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی اتارا، حدیث وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ. یہ ثبوت ہے کہ حدیث منزل من اللہ ہے. اللہ نے قرآن کو بھی اتارا، ٹھیک ہے، اور حکمت کو بھی اتارا. قرآن حکمت کو اتارا. اور بھی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں یعظکم بہ، ضمیر جو مفرد ہے، تو کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہے. ہم کہتے ہیں کتاب اور حکمت ایک ایسی چیز ہے، مقصد مقصود دونوں کا ایک ہے، تب ہی کے ساتھ اس کو مرجع بنایا مفرد ضمیر کا. ٹھیک ہے، مقصد مقصود ایک ہے، چیز تو ایک نہیں ہے نا. قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول وسلم کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، حکمت سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب ہے، کتاب سے مراد بھی حکمت ہے. یہ بات غلط ہے، کوئی کیسے تسلیم کر لے. ٹھیک ہے، مقصد مقصود ایک ہو، مفرد کے ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، دعوا ہونا چاہیے، دعوا ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا، کیونکہ مقصد مقصود ایک تھا. اس لیے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. پیچھے ذهب اور فضہ کا ذکر ہے، سونے اور چاندی کا ذکر ہے، اور حاضر بھی مفرد ہے کیوں مقصد مقصود ایک تھا. ورنہ کوئی کہتا ہے کہ سونا اور چاندی ایک ہی چیز ہے، عقل مند انسان کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تو کئی نظائر ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت، اگر اکیلی کتاب ہو تو اس کے اندر حکمت شامل ہوتی ہے. یعنی کتاب سنت پر التزامی دلالت کرتی ہے. کیا کہا؟ کتاب سنت پر التزامی دلالت کرتی ہے، ایک. دوسرا معنی کتاب اور حکمت، یعنی اکیلی کتاب اس میں حکمت بھی شامل ہوتی ہے، اکیلی حکمت اس میں کتاب بھی شامل ہوتی ہے. دونوں ایک ساتھ ذکر ہو تو کتاب کا معنی کتاب اور حکمت کا معنی حکمت ہوتا ہے. ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے. دوسرا کتاب کا معنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز. قرآن بھی لکھی ہوئی کتاب ہے اور حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، حدیث بھی لکھی ہوئی ہے. تو لہذا کتاب سے مراد قرآن و سنت ہے، کتاب و سنت ہے.
کوئی اعتراض کرے کہ بخاری مسلم سے عمر بن خطاب میں حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب کافی. عمر کیا رسول کے حدیثوں کو دین نہیں مانتے تھے، کہتے کتاب اللہ. کتاب اللہ کا معنی احکام اللہ، حکم اللہ. کیا قرآن کریم سورۃ النساء میں ہے کتاب اللہ ہی علیکم، تم پر اللہ کا حکم ہے. تو کتاب کا معنی حکم، کتاب کا معنی حسبنا کتاب اللہ، حسبنا حکم اللہ، ہماری اللہ کے احکامات کافی ہیں. جنس مراد حکم، اللہ کے احکام کافی ہیں ہمارے لیے، یہ مراد اس کے ہے. اور یہ بھی اس سے مراد ہے کتاب و حکمت ایک ساتھ ہے. تو کتاب کا معنی کتاب، حکمت کا معنی حکمت. قرآن کو بھی حکمت کہا، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت قرار دیا. اور حدیث تو ہے ہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ہم کو فرائض منصوبی کیا ہے کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکمت کا معنی بھی یہاں کتاب ہے. ہم کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت اس کی اہمیت نہیں کرتے. کلام الہی کیسے دی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر قرآن وحی ہے، قرآن، مگر ہر وحی قرآن نہیں. ہر وحی قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، وہ حکمت ہے اور کوئی نہیں ہے. وہ حکمت ہے اور کوئی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح ایمان اور اسلام ہوتا ہے، اکیلا ایمان ہو تو اس میں اسلام داخل ہوتا ہے، اکیلا اسلام ہو تو ایمان داخل ہوتا ہے. دونوں ایک ساتھ ہو تو ایمان کا معنی ایمان اور اسلام کا معنی اسلام ہوتا ہے. جیسے فقیر اور مسکین، الگ سے مسکین ہو ذکر ہو تو پھر فقیر بھی داخل ہے، فقیر اور پھر مسکین بھی داخل ہے. ایک ساتھ ہو تو پھر مسکین کا معنی مسکین اور فقیر کا معنی فقیر معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بر و تقویٰ لفظ ہے، بر و تقویٰ، یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ اس کی مثال ہے. اس کی اور بھی کئی ایک امثلہ موجود ہیں. آپ سمجھاتی کتاب و حکمت سے مراد کتاب سے مراد کتاب قرآن اور حکمت سے مراد حدیث ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، سوری کتاب ہے، تو یہ نہ بھی ایک بات سے بھی ٹھیک نہیں ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کا عطف آپ نے کتاب میں ڈالا ہے. عطف جو ہے وہ مبالغت چاہتا ہے. اس سے تو واضح ہو گیا کہ کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. لہٰذا یہ جو اعتراض ہے بالکل بہت سے اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی اس آیت میں کوئی اعتراض ہوتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب حکمت کو نازل کیا. کہتے ہیں کہ حکمت نازل ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں جی حکمت نازل ہوئی ہے. کہتے کیسے؟ تو قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے سونے وہ لوہے کو نازل کیا، اس میں سختی ہے. تو کیا لوہا آسمان سے اتارا گیا تمہارے لیے؟ تمہارا لوہا جس طرح اتارا گیا تمہاری حکمت بھی ایسی اتارے گی. یہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. وہ کہتا تمہاری یہ قمیص اور یہ شلوار یہ تہمت سب آسمان سے اتارے گئے ہیں. جیسے یہ اتارے گئے تیسے تمہاری حکمت بھی اتارے گی. ہم نے کہا انصاف کرو. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، جو نزول کا معنی کتاب کا ہے وہی حکمت کا ہے. یہاں بات ختم ہوگی. سمجھ آتی بات؟ جو معنی یہاں کتاب کے نزول کا ہے وہی حکمت کے نزول کا ہے. باقی رہ گیا وجوہ کا مسئلہ. انزلنا کا معنی خلقنا، وخلقنا الحدید فیہ بأس شدید. خلق و انشاء کے معنی میں قرآن کریم میں انزلہ کا یہ جو معنی ہے، انزلہ یہ 14 معنی میں مستعمل ہے. 14 معنی میں مستعمل ہے. سیاق کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا. جیسے کہ ہے قد انزلنا علیکم لباسا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ البسنا، البسنا، ہم نے آپ کو لباس پہنایا. البسا کے معنی میں ہے البسا، انزل البسا. تو لہذا یہ سارے مزاحی ہیں. یہ ایک اپنے آپ کے ساتھ استہزاء ہے یا علم کے ساتھ استہزاء ہے. حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ان کے اعتراض بنتے ہی کوئی نہیں ہے. حدیث ایک بڑی ٹھوس حقیقت ہے جس سے کوئی اعتراض نہیں. ہاں دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں حدیث پر اعتراض
ذرا اللہ پیش کرے تو ہم ان کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حدیث کو سمجھنا چاہیے، ایک بہت بڑی بات ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ کیسی زبردست چیز ہے کہ کسی کو ضرورت برابر وواہ لگائے نا، اس سے خطا اور غلطی ہو گئی، اللہ نے متنبع کر دیا، اس کی کوئی نظیر نہیں کہ غلطی لگی اور اللہ نے بتایا نہیں انسان کو۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا خیال ہے؟ بڑی بات ہے کہ وہ وہی سی غلطی لگی اور ہمیں اس کو پہلے بتا دیا گیا کہ اس کو یہاں غلطی لگی ہے۔ یہ حدیث کی عبارت کا سارا سلسلہ